السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل قدر مصلیان اکرام، رات تراویح کی نماز میں سورۃ التوبہ مکمل کی گئی اور سورہ یونس کی تلاوت کی گئی۔ سورۃ التوبہ کے بارے میں یہ بات آپ کے سامنے گزشتہ درس میں رکھی گئی تھی کہ سورۃ التوبہ میں ایک بہت ہی بڑے جنگ کے تعلق سے تفصیلی بیان ہوا ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد سن 9 ہجری میں، ہجرت کے 9ویں سال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کا لشکر لے کر کے روم کی حکومت کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے نکلے اور آپ تبوک نامی مقام پر پہنچے، لیکن رومیوں نے وہاں آ کر لڑنے کی ہمت نہ کی اور مسلمان واپس پلٹ آئے۔ جنگ تبوک کے پس منظر میں بہت ساری باتیں اللہ نے یہاں قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اس آیت کریمہ میں جہاں صحابہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہاں آپ جیسے وہ اشخاص جو واقعی صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اللہ نے ان کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ نے کہا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے پہلے ایمان لانے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو احسان کے ساتھ ان کی راہ پر چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اس آیت کریمہ میں دیکھا جائے تو اللہ نے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مہاجرین میں سے پہل ایمان لانے والے، جنہوں نے مکے میں ایمان قبول کیا، مشکلات مصائب میں نبی کا ساتھ دیا۔ دوسرا طبقہ انصار، ہجرت کر کے جو لوگ آئے ان کو مدینے میں پناہ دی۔ اور تیسرا طبقہ اس کے بعد جو گرد و نواح کے اور دیہات وغیرہ سے جو لوگ آ کے اسلام قبول کیے اور آج تک جو لوگ صحابہ کی راہ پر چل رہے ہیں۔ ان 3 طبقوں کی اللہ نے فضیلت بیان کی اور کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ آپ دیکھیں علماء نے صحابہ اکرام کو 5 درجات میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا درجہ السابقون الاولون، یعنی وہ لوگ جو ابتدائی دور میں اسلام لائے۔ دوسرا درجہ وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، یہ ان کا دوسرا مقام ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو صلح حدیبیہ میں تھے، جنہوں نے بیعت رضوان میں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ چوتھے وہ لوگ جو فتح مکہ والے دن لشکر میں شامل تھے، اور 5واں وہ طبقہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ بہرحال من جملہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جتنے بھی قسموں میں یا درجات میں بانٹا جائے، تمام صحابہ سے اللہ تعالی راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ آپ سمجھ لیجیے۔ بعض لوگ آج کل جو ایک نیا فتنہ اٹھاتے ہیں کہ ایک سوال پیش کرتے ہیں کہ بھائی جب ایسی بات ہے تو قیامت کے دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ لائے جائیں گے تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں یا میرے ساتھی ہیں۔ کہا جائے گا ان لوگوں نے آپ کے بعد بدعتیں کی تو آپ کہیں گے دور چلے جاؤ۔ اور بعض جگہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے بہت زیادہ جو ہے ایک بڑا طبقہ منافقوں کا بھی تھا،
تو یہاں ایک نقطے کی وضاحت کرتا چلو آپ یہ سمجھ لیجئے، جو منافق ہوگا وہ صحابی کبھی نہیں ہوگا، اور جو صحابی ہوگا وہ منافق نہیں ہوگا. یہ اصول ہے. جو منافق ہوگا وہ صحابی کبھی نہیں ہو سکتا، اور جو صحابی ہوگا وہ منافق کبھی نہیں ہو سکتا. تو جن کی تعریف کی گئی ہے وہ پکے سچے صحابہ اکرام ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور دنیا کے لوگوں سے زیادہ بہتر اور سب سے اچھا جاننے والا ہے، اور اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان سے اپنے رضامندی کا اعلان کیا ہے. جنگ تبوک جب پیش آیا تو جنگ تبوک میں دیکھیں اس کے بارے میں تفصیلی بیان ہے، اور یہاں پر 3 صحابہ کا خصوصی اللہ نے ذکر کیا ہے، جن کا میں واقعہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں مختصراً. جنگ تبوک ایسے وقت میں پیش آیا جب بہت زیادہ گرمی کا سیزن تھا اور کھیتوں میں فصل بالکل پک چکے تھے، کھجور ہو یا جو چیزیں کھیتی کی جاتی تھی. اب بات ہوا کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا نکلنا ہے سارے لوگوں کو، تو اب سب پر نکلنا فرض ہو چکا تھا. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے. اب ہم بچپن میں پڑھتے تھے تو نام یاد کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، تو اب 3 صحابی اس جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے. اب تینوں کا نام یاد کرنا تھا، امتحان میں آئے تو لکھنا ہے. تو ہمارے ایک استاذ نے بتایا کہ ایک لفظ یاد کر لو، مکہ. اب اس میں تینوں صحابی کا نام ہے. مکہ میں میم سے مرارہ بن ربی، کاف سے کعب بن مالک اور ہا سے ہلال بن امیہ. کہا کہ مکہ یاد کر لو، تینوں کے نام تم یاد کر لے سکتے. بہرحال اب اللہ کے نبی جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے، اعلان ہو گیا تیاری کرنا ہے تیاری کرنا ہے. اللہ کے نبی کی عادت یہ تھی کہ آپ کو اگر دائیں جانا ہوتا تھا تو آپ لوگوں کو بتاتے تھے کہ نہیں بائیں جانا ہے، تاکہ یہاں سے خبر دشمنوں تک نہ پہنچے. پھر آگے چلنے کے بعد آپ واضح کر دیتے کہ کہاں جانا ہے، لیکن یہاں آپ نے بتا دیا کہ کس جگہ جانا ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ لوگ تیاریوں میں لگ گئے اور کہتے ان دنوں میرے پاس مال کی بڑی فراوانی تھی، 2 اونٹنیاں تھی میرے پاس. میں روز کہتا تھا چلو صبح نہیں شام میں تیاری کر لوں گا. ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی مدینے سے نکل چلے، مدینے سے نکل گئے جنگ کے لیے. کعب بن مالک کہتے پھر بھی میں کہتا تھا چلو آج نہیں تو 2 دن بعد تیاری کر کے جا کے اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں گا. کہہ رہے دن ایسے ہی گزرتا رہا، صبح پلاننگ کرتا ہوں، شام کرتا ہوں، صبح کرتا ہوں، شام. جب اللہ کے نبی چلے گئے کہتے جب میں مدینے میں باہر نکلتا تھا تو 2 ہی طرح کے لوگ مدینے میں نظر آتے تھے. ایک وہ جن کے بارے میں کنفرم تھا کہ وہ منافق ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو بالکل کمزور اور بوڑھے تھے جو جنگ میں نہیں جا سکتے تھے. کہتے اللہ کے نبی نے راستے بھر مجھے یاد نہیں کیا. راستے بھر تبوک پہنچنے کے بعد پوچھا صحابہ سے کہ بھائی کعب بن مالک کا کیا حال ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی دنیا اور دنیا کی چکا چوندی نے، مال دولت نے کعب کو جو ہے تھوڑا سا دنیا دار بنا دیا ہے. تو سیدنا معاذ ابن جبل یہ سن کر کے غصہ ہوئے اور کہا کہ تم نے بہت بری بات کہی. کہتے اللہ کے نبی ہم کعب کے بارے میں صرف بھلائی ہی جانتے ہیں، کعب بڑا اچھا انسان ہے. بہرحال ان کا دفاع کیا انہوں نے. اللہ کے نبی اب جنگ سے واپس آئے. کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ اللہ کے نبی جنگ سے واپس آئے. اب منافقین جو تھے، پہلے 11واں پارہ کی ابتدا ہوتی ہے یعتذرون سے. اب منافقین جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے پاس آنے لگے، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی دیکھیے ہمارا گھر بالکل خالی تھا، کوئی تھا نہیں، ہم کیسے جاتے کیسے لڑتے، آپ اللہ سے بخشش کی دعا کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں مغفرت کی بخشش کی دعا کرتے اور ان کے دل کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے. سیدنا کعب کہتے ہیں کہ میرے جی میں آیا کہ میں جا کر کے اللہ کے نبی سے جھوٹ کہہ دوں، اور کہتے کہ میں زبان کا بڑا مالک تھا، بہت بہترین باتیں کرتا تھا. جب میں اللہ کے نبی کے پاس گیا تو میں نے سچ سچ ساری باتیں بتا دی. کہتے کہ اللہ کے نبی مجھ سے ملے تو مسکرائے، لیکن مسکراہٹ میں غصہ جھلک رہا تھا. میں اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا اور ساری باتیں سچ سچ بتا دیا کہ اللہ کے نبی میرے پاس مال دولت ساری چیزیں تھی، آج نکلوں گا کل نکلوں گا، اس پشو پیش میں میں یہیں رہ گیا. اب بتائیے کیا کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے. ادھر کچھ لوگ جو پکے سچے مومن تھے ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو جا کر کے مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا. تقریباً 11 لوگ تھے وہ، کہ اب اللہ ہی ہمارا فیصلہ کرے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان لوگوں نے بڑی جلدی کر دی، یہ اگر کہتے بخشش کی دعا کہ میں کرتا تو اللہ معاف کر دیتا. بہرحال اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لیا، ان کو معاف کر دیا گیا، ان کو کھول دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی. اب لیکن سیدنا کعب کا معاملہ یہ تھا، انہوں نے سچ بول دیا جرأت کر کے. تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اب اللہ تمہارا فیصلہ کرے.
اب یہ جب جانے لگے تو ان کے قبیلے اور رشتہ دار کے لوگ آئے اور کہا کہ یار تم تو کہہ سکتے تھے کچھ بھی، اتنی بڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کہہ دیتے اللہ کے نبی تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں. پھر کہا کہ اچھا یہ بتاؤ صرف اکیلا میں ہی ہوں اس معاملے میں یا کوئی اور ہے؟ تو کہا کہ 2 اور بزرگ ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع. کہتے کہ یہ مرارہ بن ربیع جو ہے یہ بزرگ آدمی ہے، اور ہلال بن امیہ بزرگ آدمی ہے، یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے. کہا کہ اب یہ میرے لیے آئیڈیل بن گیا. میں کہا کہ اب ہم تینوں کا معاملہ اللہ کے حوالے. چلے آئے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہہ دیا کہ ان سے بات چیت نہیں کرنی ہے. لوگوں نے بات چیت بند کر دیا، کوئی بات نہیں کرتا تھا. آتے تھے، کہتے میں آتا تھا دیکھتا تھا اللہ کے نبی نماز میں ہیں، میں جب اللہ کے نبی کی طرف دیکھتا تو آپ میری طرف نہیں دیکھتے، لیکن جب میں نہیں دیکھتا تو اللہ کے نبی میری طرف دیکھتے تھے. ملاقات ہوتی تھی، سلام کرتے تھے، مدینے میں کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا. کچھ دن گزر گئے، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو کہا کہ جا کے کہہ دو کعب کو اپنی بیوی سے الگ ہو جائے. سیدنا کعب کو یہ حکم دیا گیا تو کہتے طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بس الگ ہونا ہے. بیوی سے الگ ہو گئے. ادھر ہلال بن امیہ یہ بیچارے بزرگ ہیں، ان کو بیوی سے الگ ہونے کی بات کی گئی تو ان کی بیوی نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی یہ بوڑھے آدمی ہیں، کوئی ان کی خدمت کے لیے چاہیے، تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. سیدنا کعب کہتے کہ میرے بھی جی میں آیا کہ میں جا کے یہ بات کہوں، پھر مجھے لگا کہ میں تو مضبوط آدمی ہوں، جوان ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے خدمت کی. بہرحال معاملہ چلتا رہا. کہتے ایک دن میں اپنے بھائی ابو قتادہ کے باغ میں گیا، وہ وہاں کام کر رہے تھے، تو میں نے ان سے اپنے بارے میں بات کی تو کسی بات کا جواب نہیں دیا، میں خاموشی سے چلا آیا. کہتے ایک دن مدینے کی بستی میں تھا تو غسانی قبیلہ کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنا ایک ایلچی بھیجا تھا، وہاں کے بازار میں پوچھتا تھا کہ کعب کہاں ہے، کعب کا ہے، بتایا گیا کہ وہ ہے. گئے ملا، کہہ رہا کہ دیکھو یہ بادشاہ نے خط دیا، کہا ہے خط میں لکھا تھا کہ اب ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی تمہارے ساتھی نے تمہارے اوپر سختی کر دی ہے، حالانکہ تم اس کے لائق نہیں، تو ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم تم جس عزت کے لائق ہو وہ تم عزت دیں گے. سیدنا کعب کہتے کہ وہ پرچی ہاتھ میں لے کے میں نے کہا اللہ یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور اسے لے کر کے وہاں تندور میں ڈال دیا، وہ جل گئی. کہہ رہے کہ ایسے ہی معاملہ چلتا رہا، بیوی سے الگ کر دیا گیا، مسلمانوں نے بات چیت بند کر دی. لیکن کہتے کہ میں بڑا ہمت والا تھا، میں جاتا تھا، لیکن میرے 2 ساتھی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع یہ بیچارے دونوں اپنے آپ کو انہوں نے اپنے گھروں میں قید کر لیا. کہتا میں مدینے میں جاتا تھا، گھومتا تھا، لوگوں کو دیکھتا تھا. ایک دن صبح فجر کی نماز پڑھ کے اپنے چھت پر بیٹھا تھا تو دور سے کسی نے آواز لگائی کہ کعب مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. لا الہ الا اللہ. کہتے میں جہاں تھا وہیں سجدے میں گر گیا اللہ کے لیے. اب وہاں سے جس نے خوشخبری سنائی کہتے کہ میرے پاس جو کپڑے پہنے تھے وہ اس کو تحفے میں دے دیا، اور 2 کپڑے ادھار لے کر پہن کر کے میں آنا شروع کیا جب اللہ کے نبی کی طرف. تو مدینے کی گلیوں میں لوگ ملتے تھے. دیکھیے صحابہ کی محبت. اللہ کے نبی نے کہا کہ بات نہیں کرنا ہے تو سگے رشتہ داروں نے بات کرنا بند کر دیا. لیکن جب توبہ قبول ہو گئی وہی لوگ دوڑے دوڑے آئے اور مبارکبادیاں سنائی. طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بڑی مبارکبادی دی. اور سیدنا کعب کہتے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا. آنے کے بعد اللہ کے نبی سے ملاقات کی. اللہ کے نبی کا چہرہ جو ہے خوشی سے ایک دم بالکل چمک رہا تھا. اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے، آج کے بعد میں پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. سبحان اللہ. دیکھیں آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف پریشانیاں آتی ہیں، لیکن آپ اللہ کے ساتھ سچے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ سچے ہیں، آپ کا ایمان واقعی اللہ پر مضبوط ہے اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، آپ اللہ سے امید لگا کے رکھتے ہیں، تو اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. جتنی بھی سختیاں آ جائیں، جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، ان مع العسر یسرا کے تحت سختی کے بعد آسانی آتی ہے. اور کئی ایسے اسلامی واقعات ہیں جو یہ بتلاتے ہیں کہ آپ اللہ سے نا امید نہ ہو، ڈٹے رہیں، جمے رہیں، لگے رہیں، توکل کرے، بھروسہ کرے. وہ اللہ ایسے ایسے راستے کھولے گا اور ایسے ایسے راستے دکھائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. سعد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہی بتلاتا ہے. مصائب جتنے بڑے سے بڑے آ جائیں، آپ سچ کا ساتھ، سچ کا دامن کبھی مت چھوڑیے، اللہ پر امید لگا کے رکھیے. اللہ ہمارے اور آپ کے لیے راستے ہموار کر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے، پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.